ایک نارمل سوسائٹی کے اندر آپ 15 لڑکیوں کو لیجئے، 15 برس کی، 16 برس کی، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 10 ہو گئی۔ 15 برس کی لڑکی شادی کر دیں، ارے ہاں ٹھیک ہے، 16 کی وہ شادی کر دی، 17 کی شادی، 18 کی شادی، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، ہاں شادی کو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اچھا جلدی نمٹا دو۔ اچھا اب لڑکیاں 15 سے 25 تک شادی کے لائق، اب لڑکے تلاش کرو، 15 کا شادی کا وہ ہے، 16 کا شادی کا لڑکا ہے، 17 کا، 18 کا، 19 کا، 20 کا، 23 کا، 24 کا، 25 کا گریجویشن کر لے، سروس مل جائے اور اب شادی کر دو، کچھ کما لے، گھر بنا لے۔ تو جس سوسائٹی میں 10 لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، اس سوسائٹی میں 10 لڑکے شادی کے لائق نہیں ہوتے۔ جنگ ہوئی، مارے جاتے ہیں مرد، سیڑھی سے گرتے ہیں مرد، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مردوں کا۔ آپ نے بیواؤں کا نام سنا ہوگا اور رنڈووں کا نام بڑا کم سنا ہوگا، یہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ بیوی مری اور تیجے کے دن لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے اسلام کیا کرے؟ ایسے حالات اگر کہیں ہو جائیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں جس وقت یورپین کنٹریز کے جوان مارے گئے تو وہاں یورپ میں صرف 2 نسلیں رہ گئیں، یا تو بچے تھے یا بڈھے تھے، عورتیں رہ گئیں۔ پوری جرمن قوم لرز کے رہ گئی کہ عورتوں کی کثرت کا علاج کیا ہے، تو ترکی سے مین پاور بھیک میں مانگا، نسلیں بچا لو میاں مسلمان، نسلیں بچا لو ہمارے۔ تو آج یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر اکثریت جرمن کے صدقوں کی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام قیامت تک کے لیے ہر پرابلم کے سلوشن تھا۔ اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ صورت ہو جائے تو بتاؤ دنیا کیا کرے؟ کیا کرے کوئی قوم اگر جس کے اندر مرد مارے جائیں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے؟ تو ایسی پوزیشن کے اندر دنیا کیا کرے سوائے اسلام کے اصولوں کے؟ ہے کوئی راستہ؟ اب آ گیا کہ نہیں صاحب، کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی سوتن آئے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی سوتن آئے، مگر جو سوتن آ رہی ہے وہ تو پسند کرتی ہے کہ اس کی سوتن ہو۔ تو اب ایک عورت کا کہنا کیوں مانتے ہیں، آنے والی کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ چلیے دوسری بات یہ کہ آپ نے اسلام کو پہلے سمجھ میں لیے، پہلے یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر نکاح کون کرتا ہے، مرد یا عورت؟ جی عورت نکاح کرتی ہے، مرد قبول کرتا ہے۔ عورت کا وکیل کہتا ہے نکاح تو، مرد کہتا ہے قبول تو، میں تجھے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مرد کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ہوا اسلامی نکاح۔ تو اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، قبول کرتا ہے مرد۔ تو اگر عورت کو یہ معلوم ہے کہ آلریڈی پہلے سے سٹ انگیج ہے تو یہ ایسے آدمی سے شادی ہی کیوں کرتی ہے جس کی آلریڈی پہلے سے بیوی موجود ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ آپ عورتوں میں تلقین کریں، خبردار، ہوشیار، اس سے شادی نہ کرنا جس کے پہلے گھر میں عورت موجود ہے۔ تو یہ اسلام کا کوئی قصور تو نہیں ہے، یہ تو عورت کا حق ہے۔ تو لہذا جس کو آپ نے غلط سمجھا، کہا کہ یہ ظلم ہے کہ مرد طلاق دے، کہا آپ نے پھر اسلام کو نہیں سمجھا۔ جب عورت نکاح کر رہی ہے تو تمام شرائط، تمام ایگریمنٹ شوہر سے کیوں نہیں کرتی کہ تم کو طلاق دینے کا جیسا حق ہے مجھے بھی حق ہے؟ اگر عورت شادی سے پہلے یہ ایگریمنٹ کر لے تحریری روپ میں یا اقراری روپ میں کہ میں بھی تم کو طلاق دے سکتی ہوں تمہاری طرف سے، اگر یہ بات ایسی ہوئی تو اسلام اس کو ویلڈ قرار دیتا ہے۔ اسلام نے کب مجبور بنایا ہے عورت کو؟ ابھی اور بات ہے کہ آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ صاحب یہ کیا ظلم کی بات ہے کہ مرد طلاق دے دے؟ وہ بات ہو چکی طلاق والی کے، اس کے اندر جھٹکے کی طلاق اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس کے اندر یہ بتائیے اسلام کے علاوہ لفظ طلاق کسی اور مذہب نے استعمال کیا تھا؟ ہندوؤں میں طلاق ہے؟ نہیں۔ طلاق ہوتی تو یہ جیون جلائے کیوں جاتے؟ طلاق دیکھے نمٹاتے۔ یہ اسٹوو جو پھٹتے ہیں باورچی خانے کے، بہویں جل جاتی ہیں، کیوں؟ آج تک کوئی ساس جلی؟ ننن جلی؟ یہ سارے اسٹوو جو پھٹتے ہیں یہ صرف بہووں کو پہچان کر، کوئی ساس اگر جلی ہو تو مجھے بتا دو کہ اسٹوو پھٹ گیا، جل گئی ساس، پھٹ گیا چولہا، جل گئی ننن، کچھ نہیں، صرف بہو جلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہیز لے لیا یا ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اگر طلاق کا سسٹم ہندوؤں میں ہوتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی، جلائی نہ جاتی۔
عیسائیوں میں ہے یہ کہ عیسائیوں میں طلاق نہیں ہے. پھر یہ ڈائیورس کہاں سے آئی؟ کہا یہ اسلام کو دیکھ کے آ گئی ہے. اسلام کو دیکھ کے آ گئی تو اس کا نام طلاق کیوں نہیں لکھا کہ نہیں ہم بدنام ہو جائیں گے، اسلام کی ترقی ہو جائے گی. جیسے خطروں کا نام ہم خطرہ نہیں کہتے، آپریشن کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ خطرہ ضروری ہے اس زمانے میں تو اسلام کی جے جےکار ہو جائے گی، ہم بدنام ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو خطرہ نہیں کہیں گے، خطرہ ہے. آپ نے محسوس کیا یہ اسلام کے قوانین کہ جو ہر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بنا تھے. تو یہ طلاق کیا چیز ہے؟ ایگریمنٹ کو توڑنا. عیسائی کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ایگریمنٹ نہیں ہے. ہندو کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے کہ وہاں پر پتنی پتی ورتا ہے اور وہ بھگوان کی داسی ہے، شوہر اس کا بھگوان ہے، یہ اس کی داسی ہے. تو کسی داسی کو یہ ادھیکار نہیں دیا جاتا کہ وہ بھگوان سے اپنا سمبند توڑ لے. لہذا ہندوؤں میں قانونی حیثیت سے ڈائیورس ہو نہیں سکتی. صرف اسلام کے اندر طلاق دینے کا حق یوں ہے کہ یہ ایگریمنٹ تھا. دو آزاد خود مختار ذہن اپنے بزرگوں کی موجودگی میں خدا کا تصور کر کے زندگی بھر کے رشتوں میں چند شرائط کے ساتھ ملتے ہیں. شرائط پورے نہیں ہوتے تو توڑ دیے جا سکتے ہیں. ایگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے، ایگریمنٹ توڑا بھی جا سکتا ہے. تو جہاں نکاح ایگریمنٹ ہے وہاں تو طلاق سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں نکاح عبادت ہے، ورشپ ہے، وہاں پر کیسے ایگریمنٹ ہو گیا؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے قوانین تو لے لو مگر اسلام کو بدنام کرو. کہ عورت کب تک ظلم سہے؟ اچھا ظلم کی تعویل بتائیے کہ عورت پردے میں نے کہا کہ یہ ظلم تو گورنمنٹ آف انڈیا بھی کرتی ہے اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ. ہم نے سرجوں کا زمانہ گزر گیا، ہم نے کبھی پریزیڈنٹ آف انڈیا کو نہاری کھاتے ہوئے نہیں دیکھا جامع مسجد کے اوپر، کبھی ٹکا کباب کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو باہر سڑکوں پہ گھومنے نہیں دیکھا. اچھا آپ بھی رسپیکٹ کے طور پر اس کو محل میں رکھنے کے قائل ہیں؟ تو آپ صدر کو تو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور غدر کو گھر کے باہر لے آتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ ایک اور کلچر چلا ہے، خدا رحم کرے، پیٹ کھولنے کا کلچر. ٹونڈی میں بندہ، مہندی کا ڈیزائن. اب آپ یہ بتائیے خدا کے واسطے، آپ اندازہ دیجیے کہ یورپ اور امریکہ نے عورت کو کہاں پہنچایا. جو ٹونڈی کے اوپر مہندی لگا کے چلے گی وہ لباس کیوں پہنے گی؟ اور جب عورت بے لباس ہو جائے گی تو مرد بے لباس کیوں نہیں ہوتا؟ تو مرد کہلاتا ہے کلچر جب وہ لباس پہنے. ٹائی اگر نہ پہنے اور آفس میں پہنچ جائے تو توہین. لباس مینٹلٹی کریٹ کرتا ہے، لباس کا تقاضا ہے منصب کو یاد دلانا. ٹریفک پولیس کا لباس اور ملٹری کا اور ایئر لائن والوں کا اور نیوی والوں کا اور فائر بریگیڈ والوں کا اور. تو اگر لباس ڈگنیٹی الگ الگ ذمہ داری بتاتا ہے تو عورت کا بھی ایک لباس ہے جس کی ذمہ داری ہے، کچھ ایک عزت اور وقار کا نام پردہ ہے. یہ عذاب نہیں ہے، وقار ہے. اس لیے کہ ہماری تہذیب بتاتی ہے کہ جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو، اور اسلام کا وقار یہی ہے کہ جو معزز ہے اس کو لباس پہنایا جاتا ہے، چاہے وہ کعبے کی دیواریں ہوں یا قرآن کے اوراق ہوں. ہم نے کسی ناول کو جزدان میں نہیں دیکھا. دیکھا ہے آپ نے شیکسپیئر کے ناول کو، ابن صفی کے ناول کو؟ کسی ناول کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل جزدان میں لپٹا ہوا نہر پہ رکھا ہوا ہو؟ ناول ہوتے ہی اس کام کے لیے کہ سڑکوں پہ پڑے رہیں. قرآن اسی لیے ہوتے ہیں کہ عظمتوں کے ساتھ سینے سے لپٹے رہے. تو تم عورت کو ناول بناتا ہو، ہم کتاب حیات بنانا چاہتے ہیں. مختصر سی بات، اسلام سے پہلے مجھے بتاؤ کس نے حق دیا عورت کو کہ تمہاری شادی کفوں کے لحاظ سے ہوگی؟ پہلی آواز دنیا میں کہ کسی باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے رشتوں کی پچ میں وہ اپنے بھتیجے سے بھانجے سے شادی کر دے. لڑکی کی اپنی اسٹیٹس دیکھو، وقار دیکھو، حیثیت دیکھو. جس کو اسلام نے ایک لفظ دیا کف، لڑکی کی حیثیت کے لحاظ سے لڑکا ہوگا. یہ نہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے اور بھتیجا انگوٹھا ٹیک، وہ انگریزی میں سائن کرتی ہے نکاح نامے پہ، یہ انگوٹھا لگاتے ہیں. کیا ہوا کہ میں چچا کے لڑکا ہوں اس لیے شادی ہو رہی ہے.
اسلام نے کہا کہ اگر تم نے بے زبان بیٹی کو اپنے رشتے کی قربان گاہ پہ چڑھایا تو ہر باپ آخرت میں جواب دہ ہے بیٹی کے لیے. لیکن اسلام نے عورت کو بے حقیقت نہیں بنایا. وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آپ بارات لے جائیں, لڑکی کا ایک انکار 100 پھٹکار دھتکار دیے جاؤ چلے جاؤ, ایک انکار ہے کسی مذہب کے اندر جہاں بیٹی کو یہ حق دیا جاتا ہو؟ کیا بیٹی کی مرضی نہیں ہے تو کیا باپ کی ضد بیٹی کی زندگی اور تمناؤں کو تباہ و برباد کر دے گی؟ یہ اسلام کا حق تھا کہ عورت کی آواز ہے, مگر اسلام بڑا مذہب. وہ کہتا ٹھیک ہے میڈم تم وقت تو کر رہی ہو اپنی مرضی سے, مگر جذباتی ہو, سمجھ لینا جذبات کے اندر فیصلے کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں. تم کو اللہ نے ممتا کے لیے بنایا ہے, ماں کے لیے بچہ رویا تم تڑپ گئی. تمہارے سامنے جب کوئی جوان لڑکا ہیرو بن کے رونا لگے گا, آئی لو یو ڈارلنگ, بس بچ جاؤ, رونے پہ مت آنا. اس کے لیے ایک سنجیدہ ذہن کی ضرورت ہے, باپ کے تجربات, ماں کے خیالات. لہذا اپنی پسند پر ان کی مہر تصدیق لگا لینا, NOC, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فرام یور پیرنٹ. ماں کی مرضی, الحمدللہ کتنی شاندار پیاری شادی ہوگی. باپ کی منشا, بالکل. اب اس کا نام ہے شادی کے ذہن بھی مل جائیں جذبات کے ساتھ. یہ ہے اسلام کی مرضی کہ بیٹیاں ضرور آزاد ہیں, مگر باپ کی مرضی اگر شامل ہو جائے تو عقل کے فیصلے جذبات کے فیصلوں کے ساتھ مل کے اچھا نتیجہ برآمد کر سکتے ہیں. پہلی آواز کفو کی کہ اسٹینڈرڈ دیکھ کے, اسٹیٹس دیکھ کے لڑکا اور لڑکی کی شادی کرنا. یہ نہ ہو کہ وہ پڑھی لکھی ہو اور یہ جاہل ہو, وہ سلیقے کی ہو یا بس سلیقہ ہو, وہ عزت دار و عفتدار ہو یا آوارہ وطن ہو. ایسے رشتے اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, اگرچہ آپ ظلم ڈھا سکتے ہیں. پہلی آواز دنیا قانون کے اندر بیٹی باپ کی میراث پائے گی. اس سے پہلے کسی نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں دیا. میں کوئی اور کسی نیت سے نہیں کہہ رہا, ایک سن لیجیے. اسلام کی تاریخ میں ایک مقدمہ ملتا ہے جناب فاطمہ الزہرا دربار خلافت میں اپنے باپ کی میراث میں چھوڑے ہوئے فدق کا مطالبہ کیا. وہ فاطمہ کے جس کے شوہر نے مدینے میں 9 باغ لگائے اور راہ خدا میں دے دیے, وہ ایک باغ فدق کے لیے دربار خلافت میں چلی گئی. مناسب تھا جناب زہرا کے لیے, مگر صرف اس لیے گئی تاکہ مورخ لکھے کہ فاطمہ نے اپنے باپ کا بخشا ہوا حق مانگا. ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے, مگر کم سے کم قیامت تک زہرا کے اس مقدمے نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں اگر بیٹی کا حق نہ ہوتا تو سیدہ کبھی باغ فدق کا مطالبہ دربار خلافت میں نہ کرتی.